بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم پکے ایمان والوں کی، جن کی زندگیوں میں ایمان پختہ ہے، ایمان والے ہیں، ہر حال میں جمے ہوئے ہیں. ایک تو یہ جماعت ہے. ایک جماعت وہ ہے جو صاف لفظوں میں اللہ کا انکار کرتے ہیں. ان کا بھی انجام اللہ نے بتایا کہ ہر اعتبار سے وہ گھاٹے میں ہے، دنیا آخرت کے نقصان میں ہے. لیکن ایک تیسری جماعت ایسی ہے جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. ادھر گئے مسلمانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر گئے لباس کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو قرآن نے منافقین سے تعبیر کیا اور ان کی سزا کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے خسارے میں وہ شخص نہیں ہے جو سیرے سے ایمان میں ہی نہیں ہے. خسارے میں وہ شخص ہے کہ نام تو مسلمانوں میں لکھا جا رہا ہو لیکن خدا کے وہاں اس کا نام سمجھا جا رہا ہو اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں. سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. ہم تم کو سب سے زیادہ گھاٹے میں لوگ بتائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں جا رہے ہیں، منزل کو بھٹکے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھلے مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے وہاں منافقین میں ہے. اور اسلام کو جتنا نقصان دوسروں سے پہنچا نہیں ہے اس سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچا ہے ماننے والوں سے. ماننے والوں کا مطلب جو ظاہر میں مسلمان ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سوچ سے، ان کے کاموں سے، ان کی باتوں سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. شروع سے لے کر اب تک یہ تاریخ رہی ہے. یہ 3 جماعتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ منافقین مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق کر رہے ہیں. غیر مسلموں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مذاق کر رہے یا میں مذاق کر رہا ہوں وہ موقع پر پتہ چلے گا. اور اس موقع پر اس سے پہلے تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ بھی مذاق کرتا ہے اور اللہ کا مذاق ایسا ہوتا ہے کہ تگنی کا ناچ نچاتا ہے. ابو جہل بہت ستایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے کہا موقع آنے دو، ان کے پر آنے دو. بدر سے پہلے حضور نے اشارہ کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے کہا تھا ابو جہل یہاں مرے گا اور اسی جگہ مرا جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا. امیہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، جہاں نشانی کی تھی حضور نے وہی مرا ہو. بلکہ جب بدر کا واقعہ ختم ہو گیا
تو اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو کہا ٹھہرو، ان سب کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر بدر کے کنویں میں ڈالو۔ سب کو کھینچ کھینچ کر بدر کے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھنی پر سوار ہوئے اور وہاں بدر کے کنویں پر آئے اور یوں کہا کہ او لوگوں، مجھے ستاتے تھے، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا، مل گیا نا تمہیں، چکھ لیا تم نے، ہم کو تو جو وعدہ کیا تھا رب نے مل گیا، فتح مل گئی ہمیں، تم کو مل گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، مرے ہوئے کو سناتے ہو، وہ کیا سنتے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا وہ سنتے ہیں اتنا تو تم بھی نہیں سنتے۔ اور بعض شارحین نے یہاں تک لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو اللہ نے زندہ کیا، اللہ کے رسول نے ان کو اپنی بات سنائی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو ستانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اللہ نے مذاق کیا اور موقع آیا پھسلا کر کے ان کو وہاں بدر کے کنویں میں جانا پڑا۔ فرعون حضرت موسیٰ کو ستاتا تھا تو اللہ نے مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ حضرت موسیٰ آگے آگے، راستہ مل گیا، فرعون پیچھے پیچھے آیا، گھمنڈ میں کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے ان کو راستہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں، آؤ اندر آؤ۔ بیچ میں بحر قلزم میں جب وہ آیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا لیا، اب یہ ڈبکی کھانے لگا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تین مرتبہ کلمہ پڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب کلمہ پڑھتے ہو، سکرات سے پہلے کوئی ایمان میں داخل ہو جائے اس کا ایمان معتبر ہے، سکرات کا عالم طاری ہونے کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں، کسی کی توبہ معتبر نہیں۔ جیسے جس وقت یہ سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور کیا پتہ کس وقت یہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، لہذا آدمی کو ہر موقع پر توبہ کر کے تیار رہنا چاہیے، کہیں اس گھڑی میں نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول نہ فرمائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاق ہوتا ہے۔ حضور کو تلاش کرنے کے لیے پورا مکہ حضور کے پیچھے پیچھے لگا، اللہ کے رسول آگے آگے چھپنے کے لیے گئے غار ثور میں، اب یہ لوگ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے آئے، اور قیافہ شناس کو لائے جو پاؤں دیکھ کر بتا دیتے تھے، یہ لوگ یہاں تک ہی گئے، اس سے آگے نہیں گئے، غار ثور کے دہانے تک، اس کے منہ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قسم کھا کر کے کہا یہ لوگ اس سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ کبوتری کو کہا انڈا دے دے جلدی سے، اور ادھر مکڑی کو کہا جلدی سے جالا تن لے۔ اب یہاں دیکھا کہ مکڑی نے جالا تنا ہے، کبوتری نے انڈا دیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر میں تو کیسے جائے، اگر جائے تو یہ جالا ٹوٹ جائے، یہ اللہ مذاق کر رہا ہے، قریب میں لا کر کے ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق۔ اللہ جب مذاق کرتا ہے تو پھر کوئی سامنے بچ نہیں سکتا۔ سونامی طوفان آیا تھا، اتوار کا دن تھا، سنڈے کا دن تھا، اور اس زمانے اس موقع پر عیسائی لوگ اپنے اعتبار سے تہوار منا رہے تھے، سمندر کے کنارے پر بے شرمی کا دورہ تھا، سب لوگ ایسے ہی ننگا ناچ رہے تھے، لیکن خدا کا غضب جوش میں آیا اور سونامی طوفان آیا ہے، سب لوگ وہی سمندروں میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب طوفان آیا ہے، سونامی، ایک بچہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے ابا وہ کالا کالا کیا نظر آتا ہے، وہ طوفان آ رہا تھا، ابھی جواب تو کیا دے باپ، وہی طوفان آیا، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈوب گیا۔ صبح بھی ڈرنا چاہیے، رات کو بھی ڈرنا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا میری پکڑ سے ایمان والا کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، وہ تو ڈرے گا کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ ہم تو گنہگار ہیں۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، جس وقت بارش کا موسم ہوتا تھا، بادل جمع ہوتے تھے تو اللہ کے رسول گھبرا جاتے تھے،
چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی تھی یا رسول اللہ سب خوشیاں مناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بارش آئے گی اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ گھبرائے ہوتے ہو۔ فرمایا عائشہ اسی بادل میں سے ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں اس بادل میں عذاب بھرا ہوا نہ ہو۔ آج جب بارش برسنا شروع ہو جاتا ہے تب میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بارش آئی ہے۔ یہ ہے ایمان والے کی صفت، معمولی چیز سے ڈرے۔ گناہ ہو گیا ہے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، لاؤ میں معافی مانگ لوں۔ اور کبھی کبھی ایک مچھر نے کاٹ لیا، صرف مچھر نے ڈنک مار دی، اسی میں انفیکشن ہو گیا، جان خطرے میں پڑ گئی، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری گاڑی ٹکرا گئی، ریزہ ہو گئی، اور اللہ پاک نے اندر میں ایک چھوٹے سے بچے کو، معصوم بچے کو اللہ نے بچایا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 4 آدمی ایک جیسے بیمار ہوئے، ایک جیسی رپورٹ ہے، بالکل ایک جیسی رپورٹ ہے، ایک دوائی لیتا ہے اس کو شفا ہوتی ہے، 3 دوائی لیتے ہیں ان کو ریئیکشن آتا ہے۔ یہ ہے کوئی معاملہ، اصل دوائیاں نہیں ہے، اصل اسباب نہیں ہے، اصل مسبب الاسباب ہے۔ بندے کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، ایک صاحب نے بتایا مولانا یہاں کھیت میں پانی نہیں تھا اور بالکل سوکھا ہو گیا تھا، وضو کرنے کے لیے بھی پانی کی تکلیف تھی، تو میں نے یہ نیت کی اور 2 رکعت نماز پڑھی، میرے رب وضو بنانے کے لیے تو پانی دے دے، مجھے تیری عبادت کے لیے پانی چاہیے۔ بہت نیک آدمی تھا، نماز وہاں وضو بنایا، نماز پڑھی، فرمایا مولانا اللہ نے اتنا پانی دیا، اب دیکھ رہے ہو یہ سب ہریالی اسی پانی کی برکت سے ہے۔ بس بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جی میں یہ آیت تو اس سے پہلے پڑھی گئی تھی کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اس طرح مذاق کرتا ہے جیسے قوموں کا مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں مانتے اللہ کو، یا منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا غلط سودا کیا۔ گمراہی چھوڑ کر نفع خریدنا چاہیے، ہدایت، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، غلط سودا کیا۔ اچھے سودے کے لیے تو آدمی جان کی بازی لگا لے تو سمجھداری کی بات ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ذو البجادین ایک صحابی تھے، یتیم تھے، چپ کے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، 2 چادر والے، چچا ان کی پرورش کرتے تھے، یتیم تھے وہ، تو چچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا کلمہ پڑھے ہیں، تو بھتیجے کو بلایا، سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہ جی چچا، اب تک چھپایا تھا، اب صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہ نادان نکل میرے گھر سے، کہ جو کچھ کہو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، سب چھوڑ دیا، میرے کپڑے بھی دے دے، کپڑے بھی لے لیے۔ ماں کو رحم آیا، ماں ہوتی ہے، ماں بیوہ تھی، بلایا بیٹا تیرے چچا نے تجھے نکال دیا ہے، لیکن میں تیری ماں ہوں، میری 2 چادریں تیرے ساتھ رکھ بیٹا تاکہ تو اپنا ستر چھپا لے، بیٹا میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے ضائع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین مکہ المکرمہ سے نکل گئے، چچا نے بھگا دیا، گھر بار چھڑوا دیا، لیکن عبداللہ کو پتا تھا آج میں حالات میں ہوں، کل اللہ اور اللہ کے رسول جب راضی ہیں اللہ میرے دن اچھے دکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین مدینہ المنورہ میں آئے، حالات آئے، بہت حالات آئے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ عبداللہ کیسے اچھی حالت میں تھے، لیکن 2 چادریں لے کر نکل گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں تو قبرستان میں لائٹ جل رہی ہے، دیوا بتی جل رہی ہے، آپ نے فرمایا دیکھو کیا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ کی موت ہو گئی، عبداللہ ذو البجادین کی موت ہو گئی۔ ان کا معمول تھا مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر ذکر جہری کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ فرمایا حضور عبداللہ کا انتقال ہو گیا جو ذکر کیا کرتے تھے، آپ نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا، آپ نے فرمایا میں قبر میں اترتا ہوں، عبداللہ کے بدن کو میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عمر نے ایک تمنا ظاہر کی،
کاش عبداللہ کی جگہ پر میں ہوتا اور میرا محبوب اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارتا۔ یہ اللہ نے مقام دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی کو چھوڑ کر انہوں نے ہدایت کو خریدا تھا۔ یہ تو نفع کا سودا ہے، لیکن آج نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہماری بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں سے بھاگ کر چلی جاتی ہیں، کفر اور شرک اختیار کرتی ہیں، اور نہ معلوم اس نے رمضان کا مہینہ دیکھا تھا، بیت اللہ کا تذکرہ سنا تھا، نماز کو دیکھا تھا، اور کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، ہماری غفلت کے نتیجے میں ہماری وہ بچی چلی جاتی ہے اور ایمان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ مائیں جب روتی ہے تو بچے بنتے ہیں، اور مائیں جب غفلتوں میں آتی ہے تو بچیوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ سب ماں باپ کی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو دشمن کے ملک میں سے کسی کو بھگا کر کے حضور کے قدموں میں پہنچاتا ہے۔ تمیم داری کا وہ واقعہ، یمن میں تھے، سوئے تھے، اور رات کو کسی جنات نے، پاک جنات نے پاؤں پر مارا اور کہا تمیم سوئے ہو؟ عیسائی تھے، کرسچن تھے، جاؤ مدینے میں، ایک آخری نبی آئے ہیں، سچے نبی ہیں، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ تمیم داری، رات کو کسی نے پاؤں پر مارا، گھبرا گئے، یہ جنات تھے، پھر بھی سو گئے ہمت کر کے۔ جنات نے پھر مارا، سو جاتے ہو؟ جاؤ جلدی مدینے میں، چین سے نہیں سونے دوں گا۔ پھر ہمت کر کے سو گئے، پھر جنات نے پاؤں پر مارا، رات گزار دی، صبح پادری کے پاس آئے، اپنے پادری کے پاس پوچھا، رات کو عجیب ماجرا پیش آیا۔ پادری نے کہا اب یہ قوم تم کو چین سے نہیں رہنے دے گی، اب آپ کو جانا پڑے گا مدینہ میں، جاؤ اس نبی کے پاس۔ یہ ہے جب کسی کی دعا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دعا ہدایت دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کیسے ملی؟ اس حضرت عمر کے ہدایت سے 2-3 دن پہلے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر کے کہا، اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے تاکہ میرے اسلام کو مضبوطی ملے، مسلمانوں کو تقویت ملے۔ یہ 2 دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو شہید کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا، نعیم نام کے ایک صحابی ملے، عمر کہاں جاتے ہو؟ کہ حضور کو محمد ابن عبداللہ کو علیہ باللہ شہید کرنے کے لیے۔ فرمایا اپنی بہن کی خبر لو، بہن نے کلمہ پڑھا ہے، بہنوئی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر سیدھے اپنے بہن کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چل گیا بہنوئی تو چھپ گئے، اور بہن وہاں قرآن سیکھ رہے تھے چپ کے، تو وہاں بہنوئی تو چھپ گئے۔ حضرت عمر نے دراڑ میں سے دیکھ لیا تھا، آتے ہی کہا صاف صاف بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے پہلے چھپایا، پھر بہن کو مارا، اتنا مارا کہ ناک میں سے منہ میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو پھر بہن نے کہا عمر سن لو، اب سن لو، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تم مار کر میری زندگی کو لے سکتے ہو لیکن اب تمہاری بہن اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن یہ جملہ ایسا دل پر لگا، عمر کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بہن ذرا مجھے محبوب کا گھر بتا دو، محمد کا گھر بتا دو، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ جی اتنے میں بہنوئی سمجھ گئے کہ عمر کا دل بدل گیا ہے، اب وہ چپکے سے تھے وہ باہر آئے، فرمایا عمر خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے میں نے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول دعا کرتے ہوئے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہ عمر کو ہدایت دے دے، عمر کا دل بدل گیا ہے۔ حضرت عمر گئے، وہاں اللہ کے رسول گھر میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے دیکھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آنے دو، سیدھے آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہی کی چیزوں سے انہی پر مقابلہ ہوگا۔ اندر میں آئے، حضور کے قدموں میں گر گئے۔ 2 دن پہلے حضور کی دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمر کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ دعاؤں میں کیسی طاقت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی بچیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جو لفظ بولیں گے اس کا اثر ہوتا ہے،
ایمان والا، ہر ایمان والا قیمتی ہے، اس کے ایک ایک بول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر میں جا رہے تھے، ایک عورت بھی ساتھ میں تھی، حجۃ الوداع کا معاملہ ہے یا کوئی اور موقع پر، اس عورت نے اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہا، تیرا ناس ہو۔ حضور نے کہا اس بہن کا سامان اتار دو اونٹنی پر سے، اور اس بہن کو بھی اتار دو، اس لیے کہ اس نے غلط لفظ بولے ہیں، اونٹنی پر اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس بہن کو اس اونٹنی پر سے اتار دیا۔ آج ہماری بہنیں اپنے بچوں کے لیے غلط الفاظ بولتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی غصے میں کوئی الفاظ کہہ دیتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو غصے میں اگر بولے تو بھی اچھے الفاظ بولے کہ بیٹا اللہ تجھے حرم کا عابد بنا دے، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے اپنا عاشق بنا دے۔ غصے میں الفاظ بولے تو بھی اچھے الفاظ بولے۔ حضرت شیخ عبدالرحمن سدیس جو حرم میں ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے، میں بچپن میں شرارت بہت کرتا تھا تو میری ماں نے ایک مرتبہ غصے میں کہہ دیا، بلکہ یہی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ اب ماں کا جملہ زبان سے نکل گیا، اور ایسا نکل گیا کہ ماشاءاللہ حرم میں اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ماؤں کے زبان کا تو ایسا اثر ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، سب کچھ وہی سے ہی ملتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اور ان کی بد دعاؤں سے قسمت خراب ہوتی ہے۔ تمیم داری، اب وہ پادری کو کہا تو پادری نے کہا جانا پڑے گا، تو صبح مدینے کی تیاری کر لی۔ دیکھو ہدایت اس کا نام ہے، راتوں رات آدمی بدل جاتا ہے، راتوں رات بدل جاتا ہے۔ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا میں لگتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیک عمل کیا اس کا واسطہ، کوئی نیک عمل کیا اس کا واسطہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، عصر کے بعد ایک صاحب ملے، مولانا میرے بدن پر کوڑ شروع ہو گئے، چاروں طرف کوڑ شروع ہو گئے، بہت دوائیاں کی، کارگر نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا ایسا کرو تمہارے دل پر جو بھاری پڑے اس صدقے کی نیت کر لو، بلکہ صدقہ کر دو۔ تو مولانا میری تو تنخواہ معمولی، میں نے بہت بڑے جانور کو اللہ کے راستے میں گویا کہ قربان کرنے کی میں نے نیت کر لی، ایسا ٹینشن لیا کہ رات کو بھی سویا ہوں تو اسی ٹینشن میں سویا ہوں، لیکن سب داغ ختم ہو گئے۔ آج ہی عصر کے بعد کی کہانی ہے۔ ہم نے کہا صدقے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور ایک تہجد کی نماز سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کسی کو تہجد کی نماز کی توفیق دے دے۔ فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلے زمانے میں مائیں راتوں میں اپنے مسلے کو تر کر کے اپنے بچوں کے لیے قسمت بنایا کرتی تھی، رات ہوتی تھی اور مائیں رویا کرتی تھی، لیکن ایک اللہ کے ولی نے اپنے شاگرد کو کہا، اپنے مرید کو کہا، مرید نے کہا حضرت تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، فرمایا بیٹا دن میں اللہ کی نافرمانی مت کرو تو اللہ رات میں تم کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رات ہوتی ہے تو فرشتوں کی 3 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت جاتی ہے ان نیک لوگوں کے پاس جنہوں نے ذرہ برابر بھی دن میں نافرمانی نہیں کی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ، میرے بندے میرے سامنے آئے اور میرے قدموں میں گرے، میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں اور فکس ٹائم پر اٹھاتے ہیں۔ 5 بجے اٹھنا ہے تو 5:12 پر سوئی آ جائے گی تو نہ معلوم کیا ہوتا ہے کہ بس سوئی سے 1 منٹ آگے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں، یہ اللہ کا امتیازی نظام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ان کو سلا دو وہ میرے سامنے نہ آئے، میں ان نادانوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرمایا سوئے رہتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز تو مت بنو، مرغ جو ہے وہ کم از کم تہجد کے موقع پر تو بانگ لگاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دیسی مرغے کے بارے میں فرمایا مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو مرغ جانور ہے لیکن نیکی کا ذریعہ بنا، اس کی بھی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو مؤذن صاحب ہو، جو نیک کام کرنے والا ہو، کوئی نیکی میں حضرت انسان ہو، ہمیں اس کی برائی کا حق کیسے ہوگا؟ مرغ کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری جماعت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں جو دن میں دین کے کام کے لیے بہت تھکے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہے،
اب اگر نہیں سوئیں گے تو طبیعت پر اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں میرے یہ بندے میرے لاڈلے ہیں، دن میں بہت تھکے ہیں، ایسا کرو ان کو سلا دو اور تم ان کی نیکی لکھ دو، انہوں نے بہت قربانی دی ہے۔ تو نیت کر کے یہ لوگ سوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اللہ ان کو سونے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب دیتا ہے، عام کے عام اور گٹلی کے بھی نام۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے۔ تمیم داری یوں انہوں نے پادری سے پوچھا تو پادری نے کہا جانا پڑے گا۔ اب آئے وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں یمن سے راستے میں فراس آیا تو دل میں آیا کہ میں جا رہا ہوں بہت بڑے گرو جی کے پاس، اللہ کے رسول کا نام دنیا میں مشہور تھا اور وہ آخری نبی تھے، تو کوئی گفٹ لے کر کے جاؤ، ہدیہ لے کر کے جاؤ۔ تو کیا گفٹ لوں؟ تو راستے میں فراس پڑتا تھا تو لالٹین پسند آئی، دیوا بتی جو شیشے والی ہوتی ہے، لالٹین لوں، 1 لی، 2 لی، 3 لی، 4 لی۔ پھر دل میں آیا میں اکیلا ہوں اور کتنا اٹھاؤں گا اور سامان زیادہ بڑھ جائے گا، بس پھر روانہ ہوئے۔ مسجد نبوی کے پاس آئے، لوگوں کو پوچھا یہاں کوئی نبی ہے کہ جی ہے، آئیں گے موقع پر آئیں گے اپنے کمرے سے۔ وہاں تھکے ہارے تھے، اللہ کے رسول کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اس مسافر کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، اگر پانی کی ضرورت ہو پانی پیش کرو۔ یوں کرتے کرتے مغرب عشاء کا وقت ہو گیا۔ یہاں تو صحابہ جب کوئی آدمی آتا تھا حضور کہتے تھے مسجد میں ٹھہرو، صحاباؤں کی کیفیت دیکھ کر دل بدل جاتا تھا، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ عشاء کے وقت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے تشریف لائے۔ آنے سے پہلے اندھیرا تھا، اب تک مسجد نبوی میں لائٹیں نہیں جلی تھی، تو تمیم داری نے دیکھا اندھیرا ہے، لاؤ میں لالٹین لایا ہوں وہی جلا دوں۔ تو ایک لالٹین لگائی حضرت عائشہ کے کمرے کے باہر، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک بیچ میں۔ آج پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اجالا اجالا ہو گیا۔ یہ ہے تمیم داری جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا ہے۔ اول من اسرج السراج فی المسجد النبوی فہو تمیم الداری، یہ تمیم داری ہے۔ حضور جب آئے تو پہلی مرتبہ اجالا دیکھا، آج تک مدینہ والوں نے اجالا نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا واہ واہ یہ کس نے کیا؟ حضور وہ پردیسی مسافر نے کیا ہے، بلاؤ میرے پاس۔ بلانے کی بات آئی تو تمیم داری تو گھبرا گئے کہ نہ معلوم یہ گرو جی غصے میں آج تک دیکھا تو نہیں تھا، حضور کو پہچانا تو نہیں تھا کہ کتنے بااخلاق ہیں۔ وہ گھبرا گئے، آئے گھبرائے ہوئے اور کہا گرو جی معاف کرنا، میں نے آپ کی اجازت نہیں لی اور میں نے لائٹیں جلا دی، آپ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا تمیم معافی کی کوئی بات نہیں ہے، میرا دل اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ میری کوئی لڑکی ہوتی تو میری لڑکی کا نکاح تم سے کرا لیتا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بناتنا بناتک، ہماری بچیاں آپ کی بچیاں ہیں، اشارہ کریں، آپ اشارہ کریں ہماری بچی کا نکاح ان سے کرا لیں۔ یا تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا آپ کی بچی کی کیا عمر ہے؟ عمر بتائی تو آپ نے فرمایا ان کا نکاح کرا لو۔ تمیم داری کا نبی اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا اور وہی نکاح ہو گیا۔ فرمایا اب یہاں آئے ہیں تمیم داری، میں کیا کہہ رہا تھا، جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے یمن سے اللہ جناتوں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، حضور کے قدموں میں پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی مقدر میں گمراہی ہوتی ہے، عالم کے گھر میں ہے، محدث کے گھر میں ہے، قاری کے گھر میں ہے، مفسر کے گھر میں ہے، لیکن بچی ایمان کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، ہم سب کو رونے کی ضرورت ہے، موت تک رونے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ یاد کرو، امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ایک مرتبہ رات کو جب جیل میں تھے اور اچانک دیکھا کہ کوئی نورانی چہرہ ہے، ہاتھ میں گلاس ہے اور وہ پانی لے کر آ رہا ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ جیل والے نے کہا بھائی تم کون ہو؟ یا تو چاروں طرف دروازے بند ہیں، تم آئے کہاں سے؟ تم عجیب مخلوق ہو۔ تو کہا میں آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے احمد کے لیے مجھے آسمان سے بھیجا ہے۔
میرے احمد کے اوپر قرآن کی وجہ سے حالات آئے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، زخم لگے ہیں، جنت کا پانی ان کے بدن پر لگا دو۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ہوش آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کس کو کہہ رہے تھے؟ شیطان یہ کہہ رہا تھا احمد تم میرے پھندے سے بچ گئے، میرے پھندے سے بچ گئے۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک کہ ایمان کی حالت میں میری روح دنیا سے نہ نکلے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے ایک مرید تھے، مرید کا انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان سامنے آیا، سامنے آتا ہے کبھی کبھی جیسے جناتوں کے بچے نظر آتے ہیں، موت کے موقع پر شیطان سامنے آتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کا دل خوش کیا ہو، رفاع عام کا کام کیا ہو، ماؤں کی دعا لی ہو، باپ کی دعا لی ہو، اللہ کے مخلوق کو نہ ستایا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے صلح کی ہو، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپورٹ میں بھیجتے ہیں۔ اور یاد رکھو سب سے زیادہ طاقت فرشتوں کی ہے، شیطان کا اس کے سامنے کچھ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے شیطان کو ہٹا دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کا مرید انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان یوں کہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دے، دلیل بیان کرتا ہے، وہ مرید دلیل توڑ دیتا ہے، وہ پھر دلیل بیان کرتا ہے، مرید دلیل توڑ دیتا ہے۔ ادھر امام فخر الدین رازی کو کشف ہو گیا، یہاں سے وضو بناتے ہوئے لوٹا سامنے مارا اور یوں کہا بیٹے کہہ دے شیطان کو کہ بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ جو ہی وہاں آواز پہنچ گئی، ان کی کرامت کی آواز پہنچ گئی، اس مرید نے کہا شیطان کو بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، شیطان وہاں سے بھاگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کم از کم قرآن پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ فرمایا ہاں ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ راہیاب نہیں ہوئے۔ جی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو خریدنے والا تو سمجھدار ہے، اچھا سودا کیا، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، دکان پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، ایک مسلمان کا بچہ مسجد میں آیا، یہ نفع کا سودا کر رہا ہے، اور وہاں باتیں کرنے والا اور نماز کو چھوڑنے والا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بیپاری نہیں کہہ رہا کہ گھاٹے کا سودا ہے، پیدا کرنے والا شفیق پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جی فجر کی اذان ہو گئی، بستر میں سوئے پڑے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ہم نے ذرا اپنے اوپر پتھر رکھ کر کے اٹھے، ہم نے کلمہ پڑھا اور دعا پڑھی اور مسجد میں آئے، نفع کا سودا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی کے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سب کو دوائی دیتے تھے، اچھی دوائی دیتے تھے، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ دیتے تھے۔ ایک صاحب آئے، حضرت تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، تہجد میں اٹھنے کو من نہیں چاہتا، تو حضرت نے نہیں کہا نادان کہیں کہ نہیں اٹھتے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ نہیں کہا، دیکھو بیٹا نہیں اٹھا جاتا کوئی بات نہیں، آپ شروع میں کم از کم تہجد کے موقع پر اپنے بستر پر اٹھ کر تھوڑی دیر استغفار کرو اور یوں کہو میرے ربا تو نے کئی لوگوں کو مصلی پر آ کر تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تھوڑی دیر استغفار کرو اور یہ کہو کہ اللہ آئندہ مصلی تک پہنچانا، یہ کہہ کر سو جاؤ۔ حضرت فرماتے تھے چند دن یہ عمل کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم مصلی پر تہجد کے موقع پر اٹھنا شروع کرو گے۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک زمانے تک تہجد کے موقع پر میں الارم گھنٹی لگاتا تھا اور خود بند کر دیتا تھا، جب بجے بند کر دوں، جب بجے بند کر دوں، لیکن دل میں تھا کہ مجھے اٹھنا ہے۔ الحمدللہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ پاک نے تہجد کا وہ اہتمام دیا ہے، اور جس کو تہجد کی نماز ملی ہے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی جاب نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جاب نہیں۔ آج ہماری مسجد میں ایک جماعت تھی، میں لے کر بیٹھا تھا، ہم نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، سب سے بڑی جاب یہ ہے کہ ہمیں مصلی سے عشق ہو جائے، مصلی سے عشق ہو جائے، رونا آ جائے، اللہ کے دربار میں مانگنا آ جائے، انشاءاللہ جو مانگو گے ملے گا۔
کاروبار کرتے رہو، کون منع کرتا ہے کاروبار کرنے کا، لیکن انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے موٹے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی جنت کا ماحول بنائے گا۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے، غفلت کے نتیجے میں شیطانی اثرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیسے ادھر ادھر برباد ہوتے ہیں۔ گھروں میں آج سے ہی قرآن مجید لے آئے، ذرا لا الہ الا اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ شیطانوں کے بچوں کی طاقت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت بھی عجیب ہے، ایک ایک وظیفہ پاورفل ہے۔ اور ہمارے اسلاف تو وظائف والے تھے، بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کا کام بھی بناتا تھا۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے کہتا ہوں، فَلَمَّا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ اب دو لوگوں کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ دیتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے، ان کا ایک ایگزامپل دے رہے ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس نے آگ روشن کی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا۔ پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا، حضور تشریف لائے، اجالا آیا، قرآن آیا، اجالا آیا، نماز آئی، اجالا آیا، تو اجالے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابو بکر نے فائدہ اٹھایا، عمر نے فائدہ اٹھایا، حضرت عثمان نے فائدہ اٹھایا، تو اجالا تو آ گیا، لیکن جو منحوس لوگ تھے ابو جہل جیسے، کیا کیا؟ اللہ نے ان کی آنکھوں کو ہی لے لیا۔ اجالا ہے، آنکھیں نہیں رہی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اجالا تو دیا تھا، لیکن اجالا جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ہی لے لی۔ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آنکھ کو روشن کیا، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا۔ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور ابو لہب تو حضور کا چچا لگتا ہے، اور ایسا چچا تھا کہ اللہ کے رسول صاحب، اس کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اور حضور کی جب پیدائش ہوئی ہے تو ابو لہب نے اپنے بھائی کے وہاں بچے کی پیدائش پر، یعنی حضور کی پیدائش پر، اس نے سویبہ باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ ہے ابو لہب کہ میرے بھائی عبداللہ کے وہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو خوشی میں ابو لہب نے باندی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو اس کے بارے میں تو سورہ تبت یدا نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے ابو لہب نے، فرمایا ہدایت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ روشنی لے لیتا ہے۔ جی، ان کی جب آگ نے ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مثال تو کافروں کی سی ہے، جو نہیں مانتے، صاف اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو روشنیاں ہیں لیکن ان کی آنکھیں اللہ نے لے لی، اس لیے ان کو نور نظر نہیں آتا۔ جی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، دیکھنے کا نہ دیکھے تو اندھا۔ ہمارا ہی بچہ گھر میں کوئی چیز منگواوے اور نہ لاوے، نہ دیکھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں ہیں یا بٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ نظر تو نہیں آتا، بالکل آنکھوں سے اندھا ہے، اکھم ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی سننے کی بات نہ سنے تو کہتے ہیں یہ بہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ تو کفار کی مثال تھی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال دیتے ہیں، یا تو آسمان کی اس بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہو، کڑک ہو اور بجلی ہو۔ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس میں بجلی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اندھیرا جب بادل چھا جائے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بارش بن کر کے آئے، ہدایت کی بارش، لیکن اس میں کڑک بھی ہے۔ کیوں کڑک؟ کبھی کبھی مشرکین کی طرف سے دھمکی بھی ملے گی، یہودیوں کی طرف سے ڈرایا جائے گا، عیسائیوں کی طرف سے کڑک جملے کہے جائیں گے۔ جی، یہ بارش تو آئی ہے لیکن بارش کے ساتھ کڑک بھی ہے، لہذا اگر بارش سے فائدہ اٹھانا ہے تو کڑک سے بھی فائدہ اٹھاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یا آسمان کی اس بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہو، کڑک ہو اور بجلی ہو، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے کر دیتے موت کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ منافقین کا کیا حال تھا؟ جیسے بجلی ہوتی ہے تو لائٹ ہو تو چلے، بجلی نہ ہو اندھیرا ہو جائے تو رک جائے۔ منافقین کی مثال ایسی ہے، میٹھا میٹھا ماحول ہو تو اسلام پر چلے، کڑوے ماحول ہو تو کہے نہیں ہمیں تو اسلام پر ہمیں نہیں چلنا، منع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی۔ مسلمان ہر حال میں، اچھے حالات ہو کڑوے حالات ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت لی کہ خوشی میں بھی مانیں گے، غمی میں بھی مانیں گے، اچھے حالات ہوں گے تو بھی مانیں گے، ناگوار حالات ہوں گے تو بھی مانیں گے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے آنکھوں اور کانوں کو سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے سبق میں یہ پتہ چلا کہ ہم سب کو اپنے ایمان کو کامل بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کامل ہوتا ہے اس سے عشق کرنے سے، کلام پاک سے عشق کرنا۔ جی ایک صاحب نے بتایا کہ میں روس گیا تھا، وہاں ایک ایسی بوڑھیا عورت سے ملاقات ہوئی، جس بوڑھیا عورت نے، جس زمانے میں روس میں حالات آئے تھے، اور ایسے حالات آئے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے ایئرپورٹ پر لکھ دیا تھا الیاذ باللہ کہ ہم نے مسلمانوں کے خدا کو یہاں سے لات مار کر کے بھگا دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ لکھ لیا تھا۔ وہاں کی حکومت اور وہاں کے کمیونزم نے، وہاں ایک ہماری بہن نے، حافظہ تھی، قبرستان میں بیٹھ کر، اور قبر کھودی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر 70-80 عورتوں کو حافظ بنایا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی وہاں قبرستان میں رہنا، چپ کے بچیاں آوے، اور وہاں گڑھا کھودا گیا تھا، اور وہاں بوڑھیا عورت وہاں بچیوں کو حافظ قرآن بناتی تھی۔ اللہ اکبر! ترکستان میں جب ماحول بگڑا تھا کمال پاشا کے زمانے میں، تو اس زمانے میں درزی کپڑا سی رہا ہے، اور ایک آدمی کپڑا سیکھنے آیا ہے، وہ سیکھنے نہیں آیا تھا، وہ قرآن سیکھنے آیا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہ چلے تو وہ چپ کے تو سلائی مشین چلا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے حافظ صاحب الف لام میم، تو وہ کہہ رہا ہے الف لام میم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہاں کپڑا تو کیا سیکھے، یوں کرتے کرتے ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک دور ایسا آیا روس میں اور رشیا میں، ایسا دور آیا حدیث کا سبق پڑھایا جاتا تھا تو باہر تو شیشے کے کباٹ بنائے ہوئے ہیں، اس میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے، سب کو پتہ چلے یہاں تو شراب کھانا ہے۔ وہاں لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا، کوئی آوے شراب کی بوتل دے، لیکن اندر میں انڈر گراؤنڈ جگہ تھی، وہاں لوگوں کو درس بخاری دیا جاتا تھا، مسلم شریف پڑھائی جاتی تھی، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی۔ ایسے یہ ہے اسلام کی حفاظت کا نظام اللہ نے کیا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کڑوے حالات میں بھی ہمیں قرآن پر جمیں گے تو مدد اللہ کی آئے گی۔ لہذا صبح کاروبار پر جانے سے پہلے کم از کم 2 رکعت پڑھ کر جانے کی عادت بنا لو، اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجہ کو بہت بڑی طاقت سمجھو، حضور کے اوپر درود کثرت سے پڑھو، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو عنه، اللهم صل على روح محمد في الارواح، وصل على جسد محمد في الاجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ آسمان اور زمین کو بنانے والے ہمارے شفیع پروردگار، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، بھائی بہنوں کو معاف فرما،
بچوں بچیوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت محمدیہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے۔ تو ناراض ہو گیا ہے اے مولا، جب تو ناراض ہوتا ہے زمین ہلا دیتا ہے، بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دب جایا کرتے ہیں، عورتیں بھی بیچاری مر جایا کرتی ہے، جانوروں کی بھی حالت کفوڑی ہو جاتی ہے۔ اے مولا ہم تیری قدرت پہ ایمان لائے، تیری ذات پہ ایمان لائے، تیرے صفات پہ ایمان لائے، ہم شک نہیں کرتے، اے اللہ ہم تو یقین کرنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے تذکروں نے ہمیں غافل کر دیا، اللہ پاک کو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دل کو زندہ فرما دے، ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دے، ہمارے آنکھوں میں تقوی کا نور دے دے، اے مولا ہمارے کانوں میں تقوی کا نور دے دے، موت سے پہلے پہلے تیرا خصوصی تعلق عطا فرما دے۔ وہ ایک اللہ کے ولی جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں جب سلایا گیا اور وہاں فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے اور سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سوال کرنے والے فرشتے نے کہا بتاؤ یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ اللہ کے ولی نے فرمایا فرشتوں مجھے کیوں پوچھتے ہو، میرے نانا جان کو پوچھو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کو پوچھو کہ میں کون ہوں، میں نے کثرت سے درود پڑھا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے ولی نے فرمایا پیارے رب میں نے تو سنا ہے کہ تو کریم ہے، اور کریم کے پاس کوئی جائے تو کریم یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر آئے ہو، وہ تو یہ کہتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو مضبوط بنا دے، تقویٰ دے دے، اے اللہ نماز کا خوش و خضوع عطا فرما، ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرما دے، ہماری بہنیں بھی آئی ہے، اے مولا ان بہنوں کو رونے والی بہنیں بنا دے، آج امت کو ہمارے ان بہنوں کے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ اے مولا ماں ہو تو ایسی ماں ہو جو اپنے بچوں کے لیے رات کے اندھیرے میں رو رہی ہو، ماں کے رونے سے بچوں کی قسمتیں بدلا کرتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں نے رونے والی ماں دیکھی ہے، اور مولا ایسا نہ ہو کہ کل اور کوئی ہمارے دل کی آواز یہ کہے کہ میری ماں بھی نیک ہوتی تو میں بھی نیک ہوتا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے تھے، گنڈوں کے سردار نے پکڑ لیا، صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میرے بغل میں میری ماں نے پیسے باندھے ہیں اور پیسے سیے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا، تو نے صاف کیوں کہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی جو ابھی بچے تھے یہ کہا چچا میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا جب بولو تو سچ بولا کرو، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکو کا سردار رونے لگا، سب ڈاکو بھی رونے لگے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تیری ماں جیسی میری ماں ہوتی تو میں ڈاکوؤں کا سردار نہ ہوتا، میں بھی تیری طرح نیک ہوتا۔ اے اللہ پاک ہماری بہنوں کو رونے والی بہنیں بنا دے، اپنے شوہروں کے لیے رونے والی بیویاں بنا دے، اور اپنے ماں باپ کے لیے رونے والی بچیاں بنا دے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میری ماں تہجد کے موقع پر ایک مرتبہ یہ کہا اللہ پاک اگر تو نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان زمین کی مخلوق سنے گی۔ مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اللہ مجھے لے جا رہا ہے۔ اے اللہ پاک ماں کی ذمہ داری صرف کھانا پکانا نہیں ہے، اپنے بچوں کو کھانے کا نور دینا ہے، تقوی کا نور دینا ہے۔ اے مولا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے مولا پکا ایمان والا بنا دے، موت سے پہلے پہلے ایمان کا مزہ چکھا دے۔ ایسی مجلس کے تعلق سے حضور نے جو مانگا ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور ایسی مجلس کے تعلق سے حضور نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جا رہے ہیں، دوبارہ پھر آپ کے دربار میں آئیں گے، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں، جس کو
ملا ہے تیرے پاس سے ملا ہے، ہم بیٹھے ہیں تیرے فضل سے بیٹھے ہیں، اے مولا تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی سلاتا ہے، معمولی موسم کو نہیں بھولتے، آپ کو ہم کیوں بھولے؟ تم نے تو گھروں میں خوبصورت بچے دیے ہیں، خوبصورت اولاد دی ہے، اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، ہماری دعا کو حضور کے فضیل مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔